یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی اور اسی پہاڑ پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، جن کی قبر اور جتنے شہداء یہاں پر شہید ہوئے تھے ان کی بھی قبر یہ جو آپ سامنے قبرستان دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر موجود ہے، اور یہ ہے جنت کا پہاڑ یعنی کہ احد کا پہاڑ۔ اور اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دو قبلوں والی مسجد جو مدینہ میں ہے، اور یہ ایسی جیسے آپ کو معلوم ہوگا آلریڈی کہ پہلے ہمارا قبلہ مسجد الاقصی ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہمارا قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم مسجد قباء دکھائیں گے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، ایک اور ایسی جگہ دکھائیں گے جہاں پر آپ کو کھجوروں کا بھنڈار ملے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پریس the bell icon سے اور اسے اپڈیٹس۔ So let's get started۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ابھی ہم لوگ مدینہ کی جو سب سے پہلی زیارت ہے وہ کرنے آئے تھے۔ کوہنور کے جتنے بھی حاجی ہیں الحمدللہ وہ مقام پہ آ چکے ہیں، جبل احد پہ آئے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا واقعہ جو ہے پورے ویڈیو میں ایکسپلین کیا جائے گا۔ یہ جو آپ سامنے کی طرف پہاڑ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، اور منع کیا جاتا ہے کہ اوپر نہ چڑھا جائے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ جس جگہ پہ شہید ہوئے ہیں صحابہ اس جگہ پر آپ اوپر چڑھ رہا ہو، تو یہ تھوڑا ادب کے خلاف ہے۔ اس پہاڑ کا نام ہے الرمات، جبل الرمات، جبل الرمات اس کا نام ہے۔ یہ اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے سامنے کی طرف۔ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں، ان کی قبر وہ منفرد قبر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ مسلمانوں کے عام قبرستانوں کی طرح اس قبرستان کی زیارت بھی مردوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کی زیارت کی اور ماثور دعا کے ذریعے ان کے لیے دعا کیا۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مگر عورتوں کے لیے قبرستانوں کی زیارت جائز نہیں ہے۔ اہل سنن نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث میں ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں اور قبہ بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ مسلمان اپنے توحید کی حفاظت اپنے رب کے لیے کرتا ہے، بس وہ مردوں کو نہیں پکارتا یا مٹی اور پتھروں سے برکت حاصل نہیں کرتا یا اس کے علاوہ دوسرے بدعتی کام نہیں کرتا، جیسے برکت حاصل کرنے کے لیے بالوں کو پھینکنا، ناخن پھینکنا یا تالے لگانا یا عطر ڈالنا وغیرہ۔ اسی طرح اس جگہ کی زیارت کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عبادت کی نیت سے جبل رمات پر چڑھے یا اس پر دعا کرے یا اس کی کسی بھی چیز سے برکت حاصل کرے۔ یہ ہے جبل رمات، یہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ یہاں پر سرکار تشریف فرما تھے، جنگ کی صفحے بھی بنوا رہے تھے اور معائنہ بھی کر رہے تھے، تو کہیں سے ایک بدبخت نے تیر چھوڑا جو آپ سرکار کی پیشانی مبارک پر لگا، کہیں سے ایک پتھر آیا جو آقا کے دندان مبارک پر لگا۔ اس جنگ میں ہمارے پیارے آقا نے اپنے دانت مبارک کی شہادت بھی دی ہے۔ تو یہ دیکھ کر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کی ملتی جلتی شکل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائی تھی، وہ ڈھال بن کر ہمارے پیارے آقا کے سامنے آ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام آپ کو لے کر پیچھے احد کی غار ہے، یہ سامنے پیچھے اس پہاڑ کے اندر اس غار میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر یہاں پر تشریف فرما تھے، تو کفار نے سمجھا کہ ہمارے پیارے آقا کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپ پر اتنے تیر برسائے کہ آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا۔ تو جب سرکار کو پتہ چلا تو آپ آئے، آپ نے سیدنا مصعب بن عمیر کو اپنی گود مبارک میں لے لیا، تو غم سے آقا کے جو آنسو تھے وہ سیدنا مصعب بن عمیر کے چہرے پر گر گئے۔ تو جیسے آقا کے آنسو گرے تو سیدنا مصعب بن عمیر مسکرانے لگے، خوش ہو گئے۔ تو آقا فرماتے ہیں، مصعب تم دنیا سے جا رہے ہو، مجھ سے جدا ہو رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو،
तो सैयदना मसअब बिन उमैर फरमाते हैं आका अब मैं कामयाब हो चुका हूँ। वो आका फरमाते हैं मसअब कैसे कामयाब हो गए हो? तो सैयदना मसअब बिन उमैर फरमाते हैं आका जब मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाऊँगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, ऐ मसअब तुम दुनिया से मेरे क्या लेकर आए हो? तो आका मैं फरमाऊँगा कि मैं अपने प्यारे आका के आंसू दुनिया से लेकर आया हूँ। तो उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इस जंग में जो सबसे बड़े शहीद हैं, जिन्हें सैयद और शुहदा, ये सबसे आगे आकर जो उनका मज़ार मुबारक है सैयदना अमीर हमज़ा का है, हमारे प्यारे आका के प्यारे चचा हैं, उनके साथ सैयदना मसअब बिन उमैर का मज़ार है। और एक जो बाकी बड़ी इज्तिमाई कब्र बनी है उसके अंदर बाकी शुहदा का नाम है। ये जो आप बड़ा पहाड़ देख रहे हो सारा, ये उहुद पहाड़ है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर है। ये सोने का पहाड़ है और जन्नती पहाड़ है। आप शाम को आकर देखेंगे इस पहाड़ का कलर आम पहाड़ों की तरह ब्लैक होगा। जैसे सुबह सूरज निकलेगा, दिन चढ़ेगा, धूप तेज़ होते जाएगी, इस पहाड़ का जो कलर है वो गोल्डन होता जाएगा। तो यहाँ पर ये जबल रुमात की पहाड़ी है, यहाँ पर 70-50 सहाबा कराम बिठाए गए थे जो कि सब के सब शहीद हुए थे। और सामने ये शोहदा कराम का कब्रिस्तान है। यहाँ पर सलाम पेश कीजिए, सबसे पहले जाकर बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम या सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये है मस्जिद क़िबलतैन, 2 क़िबलों वाली ये मस्जिद है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना थी कि जो रुख हो नमाज का वो क़िबले की तरफ हो, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के दरमियान हुक्म आया कि क़िबला को बदल लिया जाए। पहले जो क़िबला हुआ करता था वो था मस्जिद अल अक़सा, लेकिन फिर उसी दौरान नमाज के क़िबले को शिफ्ट हुआ तो क़िबला काबे की तरफ हो गया। जब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उम्मत मुहम्मदी जितने भी है वो क़िबले की तरफ रुख करके नमाज अदा करती है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इस मस्जिद की खूबसूरती देखें आप, कितने खूबसूरत तरीके से ये बनी हुई है। पूरे वाइट मार्बल की इसमें डिज़ाइन लगी हुई है अल्लाह के हुक्म से। और यहाँ पर फिलहाल इतना ज़्यादा रश है, हर बंदा यहाँ पर तहियतुल मस्जिद अदा करके आया है। हर जगह से लोग आए, इंडिया से आए, इंडोनेशिया से आए, मलेशिया से आए, पाकिस्तान से आए, अल्लाह आलम कहाँ से लोग आए। मस्जिद क़िबलतैन के बाहर के खूबसूरत नज़ारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब मस्जिद के अंदर ले जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर का व्यू दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आओ ना, हाँ बोलो। ये है मस्जिद क़िबलतैन के नज़ारे, अंदर का व्यू मस्जिद माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बेहतरीन चीज़ जो आपको, ये सामने जो रुख है ये क़िबले का रुख है, और ये जो सामने रुख है ये है मस्जिद अल अक़सा का रुख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा की तरफ नमाज़ पढ़ा रहे थे, हुक्म आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना क़िबला बदला, काबतुल्लाह की तरफ जो है अपना रुख कर लिया था। इस्लाम में जुमा फ़र्ज़ हुआ तो हमारे प्यारा ने इस्लाम का पहला जुमा का पहला खुतबा यहाँ पर अदा फरमाया था। सुभान अल्लाह। और सूरत जुमा भी यहाँ पर उतरी थी जब इस्लाम में जुमा फ़र्ज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे सामने है वो है मस्जिद क़ुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, और ये वो मस्जिद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था। ये समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मैप वगैरह, मतलब मिस्त्री थे और मज़दूर जो थे वो सहाबा थे। इस मस्जिद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर किया। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, 2 नफल अगर कोई पढ़ता है यहाँ तो मकबूल उम्रे का उसको जो है यहाँ पर सवाब मिलता है। ये ख़ासियत है इस मस्जिद क़ुबा की। ये पूरे जो साथी पीछे की तरफ आ रहे हैं, ये अंकल आ रहा है, थक गए नहीं थके। ये पूरे जो है विजिटर्स आ रहे हैं सामने से। ये देखें मस्जिद क़ुबा के हम अंदर ले जाते हैं आपको। एंट्रेंस के तकरीबन 6, 7, 8, 10 गेट हैं तकरीबन। और इस तरफ जो है वो ख़वातीन होकर, ख़वातीन जो नफल पढ़ा करेंगी वो इस तरफ है। एंटर होते साथ बहुत प्यारी खुशबू। ये मस्जिद है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे आदिल भाई मिल रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? नमाज़ पढ़ ली आपने? बस नमाज़ पढ़ी रहे। ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से 2 नफल अदा करो, एक
مقبول عمرے کا جو ہے یہاں پر آپ کو ثواب ملنے والا ہے. جی ہاں, ایک مقبول عمرے کا ماشاءاللہ. ہر ملک سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اللہ کے حکم سے. انڈیا سے ہے, کوئی پاکستان سے, کوئی بنگال سے ہے. سامنے خوبصورتی دیکھیں مسجد کی ماشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. تم بھی دو نفل ادا کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم بھی تھوڑا ثواب کمائیں. 2 عمرے کا, 1 عمرے کا سوری. ہماری بس جو ہے ہم لوگوں کو لے کے آئی ہے کولڈ اسٹوریج میں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کھجور بہت زیادہ سستی ملتی ہے. کھجوروں کا کولڈ اسٹوریج ہے اجوا کا. دیکھتے ہیں کیا ریٹ ہے, کیا کیا چیزیں ملتی ہیں یہاں. اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے بہت زیادہ کراؤڈ ہے یہاں پر, بہت زیادہ, حد سے زیادہ کراؤڈ ہو رہا ہے. پندرہ ریال کلو, 15 ریال کی 1 کلو. کیا ارے دیکھتے رہو, جو پسند آ لے لو. اجوا 50 ریال کا 6 کلو. 1 کلو 50. لوکل والا حوالی نہیں ہے. ہاں 50 ریال کا 6 کلو اجوا. بہت ساری کھجور ہیں, بہت بڑا مارکیٹ ہے کھجور کا. کلمی کھجور 100 ریال میں 12 کلو. الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم جو ہے ہماری ہوٹل آ گئے ہیں. اللہ کے حکم سے ایک بار آپ ویو دیکھیں باہر کا. تو آج کا جو ہمارا ولاگ تھا وہ یہیں تک تھا. میں آپ کو بتا دوں میں عمرے پہ آیا ہوں 20 ڈیز کے لیے کوہ نور حج عمرہ سروس کے ساتھ, جو آپ کو پیکیجز پرووائڈ کرتے ہیں بہت زیادہ افورڈیبل ریٹس میں. الحمدللہ ساری سہولیات کے ساتھ ایک گائیڈ بھیجتے ہیں, فوڈ, لانڈری, مطلب بہت شاندار طریقے سے یہ عمرہ کراتے ہیں. اللہ کے حکم سے تمام زیارتیں کراتے ہیں. مکہ ٹو مدینہ سفر ہوتا ہے, بھوپال ٹو بھوپال فلائٹ ہوتی ہے. میری رائے اگر آپ کوئی اچھا ٹور سروس ڈھونڈ رہے ہیں تو کوہ نور ون آف دا بیسٹ ہونے والا ہے. تو آپ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں حافظ محمد راحل صاحب سے. باقی اب اپنی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.